جی، میرا نام ظفر اقبال ہے اور ہم یہاں تقریباً 15 سال سے اسلام آباد میں ہیں. الحرم کے نام سے ہمارا آفس ہے G9 میں. تو ہم نے، ہمارے عزیز و اقربا نے، ہمارے کلائنٹس نے، ہمارے رشتہ دار دوستوں نے مل کے یہاں پہ شاہ اللہ دتا میں خالد بھٹی اور ابرار خان سے کچھ زمین خریدی اور انہوں نے رجسٹریاں مکمل کی، پوری پیمنٹ لی، انتقال بھی درج ہوئے. پھر انہوں نے موقع پہ ایک نقشہ بنایا. نقشے کے اوپر ہماری خریدی ہوئی زمینوں کے اگینسٹ انہوں نے پلاٹس کے اوپر، پلاٹس کی صورت میں ہمیں قبضہ دے دیا. تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ اپنی چھوٹی موٹی چار دیواریاں یا جو بھی اپنے نشان قبضے کے، کسی نے اینگل آئرن، کسی نے چھوٹی موٹی فاؤنڈیشن بنا لی اور بہت سارے لوگ نہیں بھی بنا سکے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب سیکٹرز بھی بنے اور زمینوں کی قیمتیں بہتر ہوئیں تو ان فروخت کنندگان کی نیت خراب ہوئی اور انہوں نے مختلف ہیل و بہانوں سے ہمارے ساتھ ایک مخالفت بازی بھی شروع کی، ہماری چیزوں پہ دست درازی بھی کرنی شروع کر دی اور اپنے کو گنڈا عناصر بھی وہاں پہ رکھ دیے. اور پولیس کے ساتھ بھی ایک پوری اب ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کے ڈیپ روٹس نظر آتے ہیں جب ہم جاتے ہیں. تو وہ اب ہمارے جو بھی لوگ اپنے پلاٹوں پہ کام کرنے کی نیت سے یا وہاں پہ اپنے اس کی چار دیواری کی نیت سے جاتے ہیں تو ان کے بدماش وہاں پہ آ جاتے ہیں. جب پولیس کو انوالو کرتے ہیں تو پولیس ہماری سنوائی کرنے کی بجائے یا متاثرین کی یا پلاٹ آنرز کی سنوائی کرنے کی بجائے ان لینڈ مافیا کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو وہ بیک کرتے ہیں. ہم سینئر پولیس افسران تک بھی گئے ہیں. پچھلے جو IG صاحب تھے عامر ذوالفقار صاحب، ان کے پاس بھی ہم 2-3 بار گئے ہیں. لیکن ہمیں یہ جان کے بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے بجائے ہماری سنوائی کرنے کے یا ہمیں پرسہ دینے کے، الٹا ہمیں انہوں نے جو ہے نا وہ دھمکیاں دیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے خریدی ہے یا نہیں خریدی، لیکن اگر وہاں لڑائی ہوئی تو ہم آپ کو اٹھا کے لائیں گے اور جوتے ماریں گے. اس طرح کی بات انہوں نے کی. یہ ہمارے لیے بہت شرمناک بات ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہ اور اس ہائی آفیشلز ہوں، ان کو تو باپ بن کے شہریوں کے حقوق کا اور ان کی جان و مال کا تحفظ کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ خود ہی دھمکیاں دینے پہ اتر آئیں، جس سے یہ ایک اندر نیچرلی ایک فیلنگ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ ان کی کوئی آپس میں کوئی ملی بھگت نہ ہو. نئے IG اپوائنٹ ہوئے ہیں، کس کس سے آپ اپیل کریں گے اور اگر آپ کا نیکسٹ جو لائحہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ نئے IG صاحب قاضی صاحب آئے ہیں. ان کے بارے میں الحمدللہ ہمیں بہت اچھا سننے میں ملا ہے. ان کی نیک نامی بہت ہے اور ہمیں بہت امید ہے کہ یہ ہمارے جو زخم ہیں ان کا کوئی چارہ کریں گے، کوئی مرہم کریں گے اور یہ ہماری جو ہے نا وہ یہاں پہ ہماری سنوائی کریں گے اور اس کے لیے کوئی چارہ جوئی کریں گے. اور پولیس کے اوپر جو ہماری ریزرویشنز ہیں یہ پولیس کے داغ بھی دھوئیں گے اور ان کا وقار بحال کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. ہمیں ان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. ٹھیک. میرا نام عامر علی طاہر ہے اور میں اٹلی سے ہوں. وہ ہماری پوری فیملی جو ہے وہ باہر اٹلی ہوتی ہے اور ایک سسٹر انگلینڈ میں ہوتی ہے اور ہم سب نے 2006 سے یہاں پہ پلاٹ خریدے ہوئے ہیں اور جتنی بھی ہمارے پاس جمع پونجی تھی ہم ادھر لگا چکے ہیں. اور جب بھی ہم آتے ہیں یہاں پہ گھر بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور عدالت میں جا کے لے کے آئیں وہاں سے. تو میں عمران خان صاحب سے اور زلفی بخاری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کیا جائے اور ہمیں اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ ہم جتنی بھی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں وہ لانا بند کر دیں. کیونکہ ہماری جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیسے قبضہ ہوا ہے آپ کے پلاٹ پہ، تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں گے؟ ہاں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2006 سے ہمارے پاس جو پلاٹ ہم نے خریدے ہوئے ہیں، رجسٹریاں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے بعد پوزیشن لیٹر بھی ہمارے پاس موجود ہیں، نشانیاں بھی ہم نے قبضے کی لگائی ہوئی ہیں. لیکن ہم پچھلے سال جب وہاں پہ باؤنڈری وال لگانے کے لیے گئے تو وہاں پہ کچھ لوگ آگے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. تو ہم نے کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں آپ جائیں عدالت سے لیٹر لے کے آئیں. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس رجسٹریاں ہیں، پوزیشن لیٹر ہے، ہم عدالت میں کیوں جائیں؟ لیکن وہ دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے چلے جائیں.
और फिर हम गुजरात वापस चले गए थे और कुछ दिनों बाद जो हम निशानियाँ लगाई हुई थी वहाँ पे वो सारी उन्होंने उखाड़ के फेंक दी। उसके बाद हमने थाना गोल्डा में दोबारा एप्लीकेशन दी और उसको अभी तक कोई किसी ने उसका परसू नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रेस क्लब में कि शाला दिता इस्लामाबाद जो है वो माफिया का वहाँ राज है। रियासत के अंदर एक रियासत का निज़ाम कायम कर दिया गया है और 15-15, 20-20 साल से लोगों ने इन्वेस्टमेंटें की हुई हैं। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ भी आए हैं मुख्तलिफ ममालिक से, और वहाँ का जो माफिया है उसका लेटर पाकिस्तान की सरकारी रजिस्ट्री और इंतकाल से अहम हो गया है, और पुलिस कहती है कि रजिस्ट्री नहीं है उस माफिया का, जिसके पास लेटर होगा वहाँ वही काम कर सकता है। तो ये कैसा जुल्म है, और इसके ख़िलाफ़ हम पुलिस में तो बिल्कुल हम मायूस थे, लेकिन नए आईजी साहब सुना है बहुत अच्छे हैं, बड़े नेक नाम हैं, उनकी शोहरत बहुत अच्छी है। तो हमें उम्मीद है कि वो जो जुल्म की एक रात थी वो अब ख़त्म होगी और इसका नोटिस लिया जाएगा और माफिया के हाथ मजबूत करने की बजाय आवाम को इंसाफ फराहम किया जाएगा। शुक्रिया।